ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے انا ہی دشمن ہے، پارٹ 7۔ کینوس کی حکمت عملی کی پیروی کرو۔ عظیم لوگ تقریباً ہمیشہ اپنے آپ کو اطاعت کے لیے تیار رکھتے ہیں، جیسے وہ بعد میں حکم دینے کے حق کو ثابت کرتے ہیں۔ لارڈ ماہون۔ رومیو کے فنون اور سائنس کے نظام میں ایک تصور وجود رکھتا تھا جس کے لیے ہم صرف جزوی مماثلت رکھتے ہیں۔ کامیاب تاجر، سیاست دان یا دولت مند کھلاڑی لڑکے متعدد لکھاریوں، مفکروں، فنکاروں اور اداکاروں کی امداد حاصل کرتے تھے۔ فنی کاموں کو تخلیق کرنے کے مقابلے میں کچھ زیادہ پرادائی کرتے تھے۔ ان فنکاروں کو متعدد محفوظہ کاموں کو تحفظ، خوراک اور تحائف کے بدلے میں سر انجام دینا ہوتا تھا۔ ان کاموں میں سے ایک اینٹیا موبولو، لفظی معنی ایک جو راستہ صاف کرتا ہے، تھا۔ ایک روم میں سفر کرتا، راستہ بناتا، پیغامات پہنچاتا اور عام طور پر سرپرست کی زندگی زیادہ آسان بناتا۔ مشہور جامع الکلام مارشل نے اس کردار کو کئی سالوں تک اپنے سرپرست میلا کی ماتحتی میں سر انجام دیا، جو خود دولت مند تاجر اور زاہد فلسفی اور سیاست دان سینیکا کا بھائی تھا۔ غریب خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے مارشل نے ایک اور تاجر جس کا نام پیٹیلیس تھا کی بھی خدمت کی تھی۔ نوجوان قلمکار ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے اکثر ایام میں اپنے ایک دولت مند سرپرست کے گھر سے دوسرے سرپرست کے گھر تک خدمات مہیا کرتے، اس کو عزت و احترام دیتے اور بدلے میں معمولی معاوضہ اور حمایت حاصل کرتے ہوئے گزارتے۔ یہی مسئلہ ہے، ہم میں سے بہت سوں کی طرح ہماری زیر نگرانی تربیت اور داخلے کی سطح کی حالتیں یا بعد میں ناشروں یا افسروں یا گاہکوں کی تھی۔ مارشل قطعی طور پر اس کے ہر منٹ سے نفرت کرتا تھا۔ وہ یہ یقین کرتا ہوا نظر آتا تھا کہ اس نظام نے کسی حد تک اسے غلام بنا دیا تھا، ملک کے کسی نواب کی طرح، کسی سرپرست کی طرح جس کی اس نے خدمت کی، زندہ رہنے کا آرزو مند تھا۔ مارشل کو دولت اور ایک جاگیر کی ضرورت تھی جو تمام اس کی ذاتی ہو۔ وہاں اس نے خواب دیکھا وہ اپنا کام حتمی طور پر امن اور آزادی میں پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی روم کے بالا خلقوں کے بارے میں تحریریں اکثر نفرت اور تلخی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی تھیں، جس سے وہ یقین کرتا تھا وہ ظالمانہ طور پر ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے تمام کمزور غیظ و غضب کے لیے جو مارشل نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کی حالت معاشرے کے لیے ایک منفرد بیرونی کیسی تھی جس نے اسے رومی ثقافت کے اندر جھانکنے کی ایسی گرویدہ بنانے والی بصیرت دی تھی جو آج تک زندہ ہے۔ بجائے ایسے نظام سے تکلیف اٹھانے کے، کیا ہوتا اگر وہ اس کے ساتھ مطابقت کے تعلقات میں آ جاتا؟ کیا ہوتا اگر وہ ان مواقع کی تعریف و تحسین کرتا جس کی اسے پیشکش کی گئی تھی؟ نہیں، یہ اس کی بجائے اسے پورا اندروں کھاتا ہوا نظر آتا۔ یہ بلند تر ہونے والی نسلوں اور معاشروں کا مشترکہ رویہ ہوتا ہے۔ غصہ ور، بغیر ستائش کی گئی ذہانت پر دباؤ ڈال کر اسے وہ کام کرنے کو کہا جاتا جو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں کی وہ عزت نہیں کر سکتا تھا جس کے لیے وہ دنیا میں خود اپنا راستہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا وہ اتنے جرأت مند کیسے ہو گئے کہ اس کی طرح کی جھری ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ نا انصافی، ردی، اس کو حالیہ قانونی مقدمات میں دیکھتے ہیں جس میں مبتدی اپنے آجر کے خلاف تنخواہ لینے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بچے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ کے زیر سایہ اس کے لیے کام کرنے کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اسے کسی دوسرے سے اس کی شرائط پر ملنے کو نااہلیت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹانے میں نارضامندی دکھاتے ہیں جس کے بعد قوت سے کئی قدم آگے کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ میں ان کو ایک اپنے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں بھلے اس کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہ کروں۔ کسی دوسرے کی خدمت گزاری کی بدسلوکیوں پر نظر ڈالنا قابل قدر ہے، کیونکہ حقیقت میں نہ صرف یہ تربیتی مثال دنیا کی تاریخ کے کچھ عظیم ترین فنون کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ مائیکل اینگلو سے لیونارڈو ڈا ونچی سے بینجامن فرینکلن تک ہر ایک نے اس نظام کو کھنگالنے پر زور دیا ہے۔ بلکہ اگر آپ بڑا معاہدہ کرنے جا رہے ہوتے ہو، آپ وہ ہونے جا رہے ہو جو آپ ہونا سوچتے ہو، کیا یہ معمولی عارضی مطالبہ نہیں ہے؟
جب کوئی اپنی پہلی ملازمت حاصل کرتا یا نئے ادارے میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اسے اکثر یہ نصیحت کی جاتی ہے: دوسرے لوگوں کی نظروں میں اچھے نظر آؤ گے تو تم ٹھیک رہو گے۔ اپنے افسران بالا کے سامنے اپنے سر کو سرنگوں رکھو اور اس کی اطاعت کرو۔ وہ کہتے ہیں، قدرتی طور پر یہ وہ بچہ نہیں ہے جو وہاں تمام بچوں میں سے سننے والی حیثیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ وہ نہیں جو ہارورڈ کی گریڈ کی توقع کرتا ہے۔ آخرکار وہ اپنی ڈگری حاصل کرتا ہے تاکہ اس مفروضہ توہین سے احتراز کر سکے۔ اب ہم اس کے ارد گرد تھوڑی سیر کرتے ہیں تاکہ یہ اتنی تذلیل برداشت کرتا نظر نہ آئے۔ یہ خچر کو پیار کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی کو اچھا نظر آنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ حمایت مہیا کرنے کے بارے میں ہے تاکہ دوسرے اچھے ہو سکتے ہیں۔ نصیحت کے لیے بہتر الفاظ یہ ہیں: کینوس کے پردے کو دوسرے لوگوں کے لیے دریافت کریں تاکہ وہ اس پر رنگ کر سکیں۔ اینٹیم و بولو بن جاؤ، اپنے سے بالا لوگوں کے لیے راستہ صاف کرو اور تم آخرکار اپنی ذات کے لیے راستہ تخلیق کرو گے۔ جب آپ ابھی آغاز کرتے ہو، ہم کو چند بنیادی حقائق کا یقین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ اچھائی کے اتنے نزدیک نہیں یا اتنے اہم نہیں جتنا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ نمبر 2، آپ ایک رویہ رکھتے ہیں جس کو اثر نو موضوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ جو سوچتے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کا اکثر یا آپ کتابوں یا اسکول سے جو سیکھتے ہیں وہ وقت سے باہر یا غلیظ ہوتا ہے۔ ان سب کو تمہارے نظام سے باہر نکالنے کا ایک افسانوی راستہ ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں اور اداروں سے وابستہ کرو جو پہلے ہی کامیاب اور آپ کی شناخت کو اپنے میں شامل کر کے بیک وقت آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کا اپنی ناموری کے لیے تعاقب کرنا یقیناً زیادہ چکا چوند والا ہے، اگرچہ یہ بمشکل ہی موثر ہوتا ہے، لیکن یہ اظہار اطاعت سے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ یہ اس رویے کا دوسرا اثر ہے۔ یہ تمہاری زندگی گزارنے کے ڈھب کے تعین کے اہم موقع پر تمہاری آرا کو تخفیف کرتا ہے۔ یہ تم کو ہر ایک شے جذب کرنے کی ہدایت دیتا ہے تاکہ تم بلا رکاوٹوں کے، جو دوسروں کے ویژن اور ترقی کو روک دیتی ہے، آگے بڑھ سکتے ہو۔ کوئی ایک بھی چاپلوسی کی تائید نہیں کرتا، اس کی بجائے یہ وہ دیکھنے کے بارے میں ہے جو اندر سے ہو کر جاتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی ایک کے لیے مواقع دیکھتا ہے۔ یاد کریں، اینٹیم و بولو کے ماہرین راستہ صاف کرنے کے ہیں، اس سمت کو دریافت کرنا جو کوئی ایک پہلے ہی سربراہی چاہتا اور اس کی مدد کو گٹھری میں رکھتا اور اسے اپنے قوتوں پر ارتکاز کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ در حقیقت سادگی سے ایسا دیکھنا جیسے آپ ہیں کے مقابلے میں اشیاء کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ کئی لوگ بینجامن فرینکلن کے مشہور قلمی نام سائلنس ڈوگٹ سے لکھے گئے خطوط کو جانتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کتنی ہوشیار، جوان، حیرت انگیز اوصاف والی خاتون ہے اور اکثر متاثر کن حصے کو مکمل طور پر پکڑ نہیں پاتے۔ فرینکلن نے ان خطوط کو لکھا اور انہیں چھپائی کی دکان میں دروازے سے کھسکا کر بیچا کرتا تھا۔ اس نے اس پر اپنی زندگی کے بہت آخر تک کوئی اعزازیہ حاصل نہیں کیا۔ حقیقت میں اخبار کا مالک اس کا بھائی تھا جو اس کی زبردست شہرت سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ان خطوط کو متواتر اپنے اخبار کی زینت بناتا تھا۔ فرینکلن بڑا طویل کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عوامی رائے کیسے کام کرتی تھی، اس لیے سائلنس ڈوگٹ باخبری کو پیدا کر رہی تھی جس پر وہ یقین کرتی تھی۔ خطوط میں وہ اپنے طرز اور دھن اور ذہانت کی کاریگری دکھلاتی۔ یہ ایک حکمت عملی تھی جو فرینکلن اپنی زندگی میں بار بار استعمال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے چند خطوط اپنے حریف کے اخبار میں بھی شائع کرائے تاکہ تیسرے حریف کی تذلیل کر سکے۔ دوسروں لوگوں کے لیے اچھا نظر آنے اور انہیں اپنے خیالات کا اعزاز حاصل کرنے کی اجازت دینے میں فرینکلن نے اس میں اپنا دائمی فائدہ دیکھا تھا۔ بل بیلیچک، 4 مرتبہ کا سپر بول جیتنے والا نیو انگلینڈ پیٹریٹس کا کوچ، نے آگے بڑھ کر اپنے کام کے ایک حصے سے محبت اور عبور حاصل کر کے اپنا درجہ NFL میں بنایا، جس کو اس وقت کے کوچز ناپسند کرتے تھے۔ فلم کا تجزیہ کر کے اس کا پیشہ ور فٹ بال میں پہلا کام بالٹیمور کولٹس کے لیے تھا، جس نے اسے رضاکارانہ طور پر بلا کسی معاوضے کے کیا تھا۔ اس کی بصیرتوں نے اسے ہتھیار اور اہم حکمت عملیاں کھیل کے لیے مہیا کی جسے اس نے بلا شرکت غیر زیادہ سینئر کوچز سے منسوب کیا۔ وہ اس پر خوب پنپ کر پہنچا جسے عرفش کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے کہا گیا اور جد و جہد کر کے مختصراً بہتر بن گیا جو دوسرے سمجھتے تھے۔ وہ اس میں بہت زیادہ اچھے تھے۔ وہ سپنج کی طرح تھا، ہر بات جو وہ سنتا تھا ان سب کو اپنے اندر سمو لیتا۔ ایک کوچ نے کہا، آپ اس کو کوئی کام دو اور وہ کمرہ سے غائب ہو جاتا ہے اور آپ اس کو اس وقت تک نہیں دیکھتے جب تک وہ یہ کام پوری طرح سے نہیں کر لیتا۔ پھر وہ مزید کی خواہش کرتا۔
ایک دوسرے نے کہا۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیلی چیک کو ادائیگی ہونا جلدی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ہائی اسکول کے نوجوان کھلاڑی کی حیثیت سے وہ کھیل کے بارے میں اتنی قابل ذکر معلومات رکھتا تھا کہ وہ ایک طرح سے معاون کوچ کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ وہ ایک کھلاڑی بھی تھا۔ بیل چیک کا والد خود بھی بحریہ کے لیے معاون فٹ بال کوچ تھا۔ اس نے اسے فٹ بال کی سیاست کے بارے میں اہم معلومات اور ہدایات دی تھیں۔ اگر وہ اپنے کوچ کو بعد میں تبصرے سے آگاہ یا کسی فیصلے پر استفسار کرنا چاہتا تو اس کام کو خاموشی سے تنہائی میں نہایت انکساری سے کرتا، تاکہ اس کے بالا تر کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اس نے بغیر کسی ایک کو دھمکائے دور کا ابھرتا ہوا ستارہ بننے کے بارے میں سیکھا۔ بالفاظ دیگر اس نے کینوس کی حکمت عملی پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے عنوان کا حقدار ہونا اور فوقیت کا شعور، انا کا پھندا، دونوں میں سے ایک کو بھی پایا تکمیل تک پہنچنے کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ فرینکلن کبھی بھی شائع نہیں ہوتا اگر وہ اعتبار کو تخلیقی اظہار پر ترجیح دیتا۔ بلا شبہ جب اس کے بھائی نے اسے دریافت کر لیا، وہ اسے لفظی طور پر حسد اور غصے سے پیٹ سکتا تھا۔ بیلی چیک اپنے کوچ پر پیشاب کر دیتا اور ممکنہ طور پر میز پر بٹھا دیا جاتا اگر وہ عوام میں اس پر فوقیت جتاتا۔ وہ یقیناً اپنی پہلی مفت کی ملازمت نہیں لیتا اور ہزاروں گھنٹے فلم کے سامنے نہیں بیٹھتا اگر وہ اپنے مقام کے بارے میں احتیاط پسند ہوتا۔ عظمت انکساری کے آغاز کے ساتھ اور فش فرنٹ کام سے آتی ہے۔ اس کے معنی ہے آپ کمرے میں سب سے کم ترین اہم شخص ہیں، یہاں تک کہ آپ اسے اپنے نتائج سے بدل دیں۔ وہاں ایک پرانی کہاوت ہے، بولو کم، کام زیادہ کرو۔ ہم کو واقعی وقت کے ساتھ چلنے کے لیے یہ کرنا چاہیے اور اس کے مضمون کا اپنی ابتدائی سوچ پر اطلاع کرنا چاہیے۔ کم تر ہو جاؤ اور زیادہ کام کرو۔ تصور کرو اگر ہر شخص کے لیے جس سے آپ ملے تھے آپ نے ان کی کسی طریقے سے مدد کا سوچا، آپ ان کے لیے کچھ شے کر سکتے تھے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھا جو پوری طرح سے ان کے لیے نہ کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا مجموعی اثر ہمیشہ کے لیے بہت گہرا ہوگا۔ آپ نے الگ اقسام کے مسائل کو حل کر کے عظیم اور زبردست معاملات کو سیکھا۔ آپ اپنی ناگزیر ہونے کی شہرت کو فروغ دے سکیں گے، آپ نئے تعلقات کا شمار کر سکیں گے، آپ زبردست حمایتیوں کا حلقہ شاہراہ کے نیچے طالب کرنے کے لیے تیار کر چکے ہوگے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں کینوس کی حکمت عملی ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے آپ اپنی مدد کریں۔ متحدہ کوششوں کے ذریعے اپنی مختصر دورانیے کی تسلی بخش تجارت سے زیادہ طویل ادائیگی کرنے والے تعلقات بنائیں، جہاں پر ہر ایک اس کا اعزاز لینا چاہتا اور احترام کیا جانا چاہتا ہو۔ آپ اپنی نیک نامی کو بھول سکتے ہیں، آپ اس کو بمشکل بھول سکتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، جبکہ دوسرے اسے آپ کی بجائے حاصل کرتے ہیں۔ بہرصورت یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ بھلے دوسرے نیک نامی پر نیک نامی لیتے جائیں، جبکہ آپ اسے مؤخر کر دیں اور اصول پر نفع کمائیں۔ کینوس کی حکمت عملی کا یہ حصہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ مارشل کی طرح تلخ ہونا آسان ہے، حتیٰ کہ تابع فرمان کی سوچ سے بھی نفرت نہ کریں۔ ان کو حقیر سمجھنا جن کے پاس آپ سے زیادہ ذرائع، زیادہ تجربہ یا زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ ہر سیکنڈ آپ کا کام کرتے ہوئے نہیں گزرتا، آپ کی ذات پر کام نہیں کرتا، یہ آپ کی زندگی کی ردی ہے۔ اپنے کو تاکید کرو، میں خود کو اتنا ذلیل نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ ہم اس جذباتی اور انانیت کے رجحان سے لڑیں گے، کینوس کی حکمت عملی آسان ہو جائے گی، عادیں غیر منتظم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے یہ ان نظریات کے ساتھ آئے کہ انہیں اپنے بدتر افسر کی سپرد کر دے۔ نمبر 2، بالا لوگوں اور بالا مفکروں کو دریافت کرو اور آنے والوں کو ایک دوسرے سے متعارف کراؤ، آڑے ترچھے تاروں سے نئے شعلوں کو بھڑکاؤ۔ نمبر 3، اس کو دریافت کرو جو کوئی دوسرا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نمبر 4، نااہلیتوں اور ردی اور غیر ضروریوں کو دریافت کرو، سوراخوں اور پیوندوں کو شناخت کرو تاکہ ذرائع کو نئے علاقوں کے لیے آزاد کیا جا سکے۔ نمبر 5، ہر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پیدا کرے اور اپنے نظریات کو چھوڑو۔ بالفاظ دیگر مواقع تلاش کرو تاکہ ان کی تخلیقات کو فروغ دیا جا سکے۔ نکلنے کے راستے اور لوگوں کو اشتراک عمل کے لیے تلاش کرو اور تباہی کو مٹا دو جو ترقی اور ارتکاز میں رکاوٹ ڈالے۔ یہ ایک انعام ہے اور لامحدود پیمانہ کے قابل طاقتور حکمت عملی ہے۔ غور کرے کہ ہر قسم کے تعلقات اور تمہاری اپنی ارتقاء کی سرمایہ کاری ہے۔ کینوس کی حکمت عملی آپ کے لیے وہاں کسی بھی وقت موجود ہے۔ اس کے گزر جانے سے کوئی بھی تاریخ نہیں ہے۔ یہ چند میں سے ایک ہے جس کو عمر بھی دونوں اطراف سے جوانی اور بڑھاپے میں محدود نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی وقت آغاز کر سکتے ہیں، چاہے ملازمت رکھنے سے پہلے، آپ کی تقرری سے پہلے اور جب کہ آپ کچھ اور کر رہے ہوں۔
یا اگر آپ کچھ شے نئی شروع کر رہے ہوں یا آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے اندر مضبوط اتحادیوں یا حمایت کے بغیر پاتے ہوں، حتیٰ کہ آپ اسے وہاں پا سکتے ہیں جہاں کام کرنے سے رکنے کا کوئی سبب نہ ہو، جیسے ایک مرتبہ آپ گریجویٹ ہو کر اپنے منصوبوں کو خود چلاتے ہیں، اب اسے قدرتی اور مستقل ہو جانے دو۔ اب دوسرے لوگوں کو اپنے پاس درخواست دینے دو جب آپ بہت خود اپنے سے بالاتر افسران کو درخواستیں دینے میں بہت مصروف ہوں، کیونکہ اگر آپ نے اس لبادہ کو ایک مرتبہ اٹھا لیا، آپ دیکھو گے کہ اکثر لوگوں کی انا انہیں اس آدمی کی تعریف کرنے سے روکتی ہے جس نے راستہ صاف کیا تھا۔ وہی حتمی طور پر اس کی سمتوں کا کنٹرول سنبھالے گا جیسے کینوس پر مصور شکلیں بناتا ہے۔ ادب سرائے۔